يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. معزز حاضرین جمعہ، حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے معاملات کی اہمیت اور معاملات میں صحیح نہ ہونے والوں کی تنبیہ فرمائی ہے. اسلام جہاں عبادتوں کا نام ہے، انسان عبادت و ریاضت کرتا ہے، وہیں اخلاق کا بھی نام ہے، وہیں معاملات بھی. عبادات، اخلاق، معاملات، سلوک، یہ سب چیزیں اسلام میں مطلوب ہیں. معاملات کیا ہیں؟ معاملات کسے کہتے ہیں؟ لین دین، لینا اور دینا، خریدنا بیچنا، قرض کے معاملات ہیں. مسلمان انہی معاملات سے پہچانا جاتا ہے. بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے عبادات میں بہت اچھے ہوں گے، پہلی صف میں ان کی نماز ہوگی، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ان کی نماز ہوگی، لیکن ان کے معاملات میں جھول ہے، معاملات کے کچے ہیں. انسانوں کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، ان کا جو معاملات ہیں، اس میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو صفر ہے. تو عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف تمہاری عبادت مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسلام نام ہے، معاملات کا بھی، اخلاق کا بھی، عبادات کا بھی. تو ایک مسلمان کو ان سب چیزوں میں پکا اور سچا ہونا چاہیے. جہاں وہ نمازوں کی پابندی میں پکا ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں پکا ہے،
اس کے ساتھ ساتھ اس کے معاملات بھی اچھے ہونا چاہیے۔ بہت سارے مسلمان بھائیوں کو آپ دیکھیے، عبادات میں تو بہت اچھے لیکن معاملات میں بہت کچے۔ یہی بات اس آیت کے اندر سمجھائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ عہد کرتا ہے، اللہ کے عہد اور اللہ سے قسمیں کھاتا ہے کہ میں صحیح راستے پر چلوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، لیکن اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو بیچ دیتا ہے دنیا کی معمولی قیمت کے بدلے، ثمناً قلیلا، معمولی فائدے کی خاطر اب جو ہے معاملات میں وہ جو ہے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے بھول جاتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، معاملات میں ایک مسلمان کو پکا ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنا سامان تجارت بازار میں لے کر آیا اور جھوٹی قسمیں کھا کر مال کو بازار میں بیچ رہا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اللہ کے عہد و پیمان کو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور قسموں کو دنیا کے معمولی چند درہموں کے عوض جو ہے بیچ ڈالتے۔ اللہ سے ہمارا کیا وعدہ ہے؟ اللہ سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں، کسی کا مال ناحق نہیں کھائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کو پورا انسان جو ہے بھلا دے رہا ہے معمولی چند پیسوں کے عوض۔ معاملات میں ہم کچے، تو ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، انسان پہچانا جاتا ہے عبادات سے نہیں، معاملات سے۔ کون اچھا کون برا یہ عبادت سے نہیں، معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت پیش آئی کہ ایک آدمی کو ذمہ دار بنانا تھا، کسی امانت دار آدمی کو ایک ذمہ دینا تھا، ایک کام کا ذمہ دار بنانا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی ایک اچھا بااخلاق اچھا آدمی کوئی ہو تو فلاں ذمہ داری اسے سونپنی ہے۔ تو ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی فلاں شخص جو ہے بڑا ہی نیک آدمی ہے، فوراً بول دیے بڑا نیک آدمی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے 3 سوال پوچھا، تم نے اس کے اچھے ہونے کی گواہی دی ہے، کیا وہ تمہارا کوئی سسرالی رشتے والا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کیا وہ تمہارا پڑوسی ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ میرا پڑوسی بھی نہیں ہے۔ پھر پوچھا کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ سفر بھی نہیں کیا۔ تب حضرت عمر نے کہا کہ تم کو تجربہ نہیں ہے، اس آدمی کو تم نے گھس کے نہیں دیکھا ہے کہ کس کوالٹی کا آدمی ہے۔ یہ معاملات آدمی دینداری سے نہیں پہچانے جاتے، آدمی کے اخلاق سے، اس کے معاملات سے پہچانا جاتا ہے کہ سفر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آدمی کیسا ہے، پڑوس میں رہے گا تو معلوم ہوگا کہ آدمی کے اخلاق، اس کے معاملات کیسے ہیں، کن لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، کن لوگوں کا مال ناحق کھاتا ہے۔ یہ پڑوس میں رہنے سے معلوم ہوتا ہے، ساتھ میں رہنے سے معلوم ہوتا ہے، مسجد میں آنے سے نہیں۔ مسجد میں تو ہر کوئی ڈر کر اللہ کے خوف کھا کر آتا ہے، لیکن باہر معاملات الگ ہیں، بالکل معاملات ہمارے الگ ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارے یہ اخلاق پہچانے جائیں گے ہمارے معاملات کے ذریعے سے،
ہماری دینداری کا معیار ہمارے معاملات ہیں. ہم معاملات میں جتنے اچھے ہوں گے سمجھو کہ دینداری میں اتنے اچھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. ہم اپنے معاملات کو سدھاریں. آج ہمارے کام کیسے ہو رہے ہیں؟ کوئی بھی آپ کام لے لیجئے، الیکٹریشین کو بلائیے، ایک کارپینٹر کو بلائیے، ایک میسٹری کو بلائیے. ہمارے کاموں کا اندازہ ہمارے اور ان کے درمیان جو جھگڑے ہیں کس بنیاد پر ہیں؟ اسی بنیاد پر کہ ان کے اور ہمارے درمیان معاملات اچھے نہیں ہیں. آپ ایک الیکٹریشین کو ایک ذمہ داری دے رہے ہیں تو اس کا معاملہ الیکٹریشین کا اچھا ہونا چاہیے کہ میں جو ہے اس مسجد کی ذمہ داری لیا ہوں، یہ کام پورا اچھے سے کر کے دینا، یہ میرا معاملہ ہے. مسجد کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، یہ معاملہ ہونا چاہیے. لیکن کام ایسا کر کے جاتا ہے کہ پھر کل دوسرا اگر آئے تو اس کے کام کو ذرا بھی سمجھ میں نہیں آتا. کہاں سے کنیکشن دیا ہے، کہاں دیا ہے، کیسے دیا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. یہ معاملات اچھے نہیں. کانٹریکٹ لیتے ہیں، واضح ہونا چاہیے ہمارے معاملات کہ ہم بلڈنگ کنسٹرکشن کر رہے ہیں، یہ چیزیں اس طرح کا مٹیریل یہ ڈالیں گے، یہ چیز ہوگی. یہ ساری چیزیں معاہدے میں طے ہو جانا چاہیے شروع دن میں، تاکہ کل کا دن فرق نہ آئے. لیکن لوگ اپنے ہی بھائیوں کو دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ بھی ایسا چند بتایا نا، چند سکوں کے عوض میں بڑی بڑی عمارتیں گر جا رہی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں گر جا رہی ہیں جس سے انسانی جانیں ماری جا رہی ہیں. پھر بھی ہم کو اس کا احساس نہیں. یہ معاملات کی کمزوری کی وجہ سے یہ ساری باتیں پیش آتی ہیں. جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی زندگی میں برکت نہیں رکھا. اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو سیدھی سیدھی بات کرو، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، معاملات درست رکھو. معاملات درست رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سدھارے گا. ایک آدمی قرض لیتا ہے، قرض لیتے وقت بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ اس سے قرض لے لیا، لیکن لینے کے بعد جو ہے اس کے دل میں پہلے سے ارادہ ہے لینا ہے لیکن دینا نہیں ہے. تو قسم اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اسے دینے کی توفیق بھی نہیں دے گا، دینے کی توفیق بھی نہیں دے گا. کیوں؟ قولوا قولا سدیدا، اس کی بات درست نہیں تھی، اس لیے اللہ اس کے لیے وہ راستے نہیں پیدا کرے گا. یصلح لکم اعمالکم، کہ اس کے اعمال کو سدھارے، کہ بھئی وہ جو قرض لایا ہے وہ قرض کی فراہمی کے اسباب اسے دے. اللہ ہرگز نہیں دے. کیوں؟ اس کی نیت پہلے ہی سے گڑبڑ تھی. لینا ہے دینا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دینے کے اسباب اور وسائل نہیں پیدا کرے. اس کے مقابلے میں ایک بندہ لے رہا ہے، اس کی پوری نیت ہے کہ فلاں تاریخ میں میں اس کو دینا ہے، 1 مہینے کی مہلت لی، 2 مہینے کی مہلت لی. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسباب پیدا کریں گے کہ بندہ مجھے ڈر کر بندے سے اچھے معاملات کیا ہے، اس کا قرض جو ہے، اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے راستے ہموار کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری شریف میں روایت ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ یہ ایک آدمی بنی اسرائیل کا ایک آدمی سے 1000 درہم قرض لیتا ہے. 1000 درہم قرض لیتا ہے. قرض مانگا، اس بندے نے دور کی بازو بستی والا تھا، اس کی بستی میں آیا تھا، اس سے قرض مانگا.
اس نے کہا کہ تم جو ہے گواہ لے کر آؤ. اس بندے نے کہا کہ گواہ اللہ تعالیٰ ہے، گواہ اللہ تعالیٰ ہے. اس نے کہا کہ کفیل لے کر آؤ. اس نے کہا اللہ کافی، کفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے. چنانچہ اس آدمی نے اس آدمی کو 1000 دینار قرض دے، درہم دینار جو بھی تھے قرض دے دیا. وقت متعین تھا، مہینہ 2 مہینے. اس کے بعد وقت جب قریب آیا تو اب یہ بندہ اس کو جو ہے پیسہ دینا تھا. کشتی پر کنارہ کشتی لگتی تھی، کشتی سے ہی سفر ہونا تھا اس کا. تو کشتی کے پاس آیا، سمندر کے کنارے، ندی کے کنارے آیا، کشتی کا انتظار کیا. کشتی نہیں ملی، کشتی نہیں ملی. اب وعدے کے مطابق اس کو آج رقم پہنچانا تھا، اس کا وقت ختم ہو رہا تھا. تو کشتی نہیں ملی تو وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ ایک بانس کی لکڑی لیتا ہے، اس میں سوراخ کرتا ہے، یہ دینار اس کے اندر رکھ کر ایک چیٹھی لکھ کر اس میں ڈال کر دریا میں پھینک دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس بندے نے گواہ پوچھا تھا، میں نے تجھے گواہ بنایا. اس بندے نے کفیل پوچھا تھا، اے اللہ میں نے تجھے کفیل بنایا تھا. اور آج میں اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے آیا ہوں، لیکن یہاں سواری کا انتظام نہیں ہے. شاید وہ بندہ وہاں انتظار کر رہا ہوگا میرے آنے کا. اے اللہ تجھ کو میں نے گواہ بنایا ہے، یہ رقم اس تک پہنچا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لکڑی کو جو ہے اس کی بستی تک پہنچاتا. اب وہ بندہ انتظار کرتا ہے، کوئی کشتی نہیں آ رہی ہے. انتظار کر کے شام کو اپنے گھر واپس جانے والا ہی تھا. لکڑی کو دیکھا، اس نے وہ لکڑی اٹھا لی. چلو یہ لکڑی تو کچھ گھر میں جلانے کے کام آئے گی. وہ لکڑی اٹھا کر گھر لایا. جب چیرتا ہے تو اس کے اندر سے پیسے نکلتے ہیں اور چٹھی نکلتی ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارا قرض دینا چاہ رہا تھا، لیکن سواری کا انتظام نہیں ہوا. اللہ کو گواہ بنایا تھا، اس لیے میں نے یہ آپ کی طرف جو ہے آپ کے قرض کی ادائیگی کے لیے یہ راستہ اختیار کیا. میرے محترم دوستو، بتانا یہ ہے اس واقعے کی عجیب و غریب واقعہ ہے. یقین نہیں آتا بسا اوقات، لیکن یہ حدیث میں ہے، بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ ذکر فرمایا ہے. تو یہ بتانا ہے کہ آدمی جب حسن نیت کے ساتھ اگر جو ہے وہ کسی کو اپنا قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتا ہے. یہی ہے قولوا قولا سدیدا. لیکن آج یہ چیزیں ہماری زندگی سے فوت ہو چکی ہیں. دنیاوی مال و متاع کے پیچھے پڑ کر انسان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے. ہم پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، الدین النصیحہ. دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی کس کے لیے؟ جہاں تفصیل آئی ہے للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمتہم وعامۃ المسلمین. مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ کہ انسان اپنے لیے جو پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے. اپنے لیے نقصان پسند نہیں کرتا، اپنے لیے مسلمان دھوکہ پسند نہیں کرتا. وہ کیسے اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ کیسے اپنے مسلمان بھائی کو جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہم کسی سے جھوٹ سننا نہیں چاہتے اور ہم بولنا چاہتے ہیں. یہ نصح مسلم کے خلاف ہے. ایک مسلمان کی خیر خواہی یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے.
युहिब्बु लिनफ्सिही मा युहिब्बु लिअख़ीही, अपने नफ्स के लिए जो पसंद करे वही अपने भाई के लिए भी पसंद करना चाहिए। असलाफ किराम की अजीब व गरीब मिसालें हैं, कैसे कैसे लोग दीन से कितने दीनदार थे, दीन से कितना करीब थे। यूनुस बिन उबैदुल्लाह सलफ़े सालिहीन में से गुजरे, बड़े नेक आदमी। इनकी कपड़े की दुकान थी, मुख्तलिफ किस्म के कपड़े रहते हैं। इन्होंने अपने दुकान में अपने भतीजे को बिठाकर नमाज के लिए गए। इतने में एक देहाती आया, इनके पास कपड़ा लिया। कपड़ा था 200 रुपए कीमत का, भतीजे ने 400 रुपए कीमत में, 400 दिरहम में बेच दिया। नमाज पढ़कर आ रहे थे कि इस आरबी के हाथ में कपड़े को देखा और पूछा, पहचान लिए कि ये मेरी ही दुकान का कपड़ा है। पूछा कि कितने में खरीदे? उसने कहा कि 400 दिरहम में। 400 दिरहम में मैंने इसे खरीदा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने ये कीमत बहुत महंगी दी है, बहुत ज्यादा कीमत मिली है, ये तो 200 रुपए 200 दिरहम का कपड़ा है। उसने कहा कि नहीं, कपड़ा बहुत अच्छा है, मैं हमारे यहाँ 500 दिरहम में बिक जाएगा ये। लेकिन उसको लेकर आए वापस, लाकर उसको 200 दिरहम में कपड़ा दिले, 200 दिरहम वापस दिलाए और अपने भतीजे से कहा कि क्या तुमको अल्लाह ताला का डर नहीं है? क्या तुमको मालूम नहीं है कि तुम जो चीज अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए भी पसंद करो? ये 200 रुपए का कपड़ा तुमने 400 रुपए में क्यों बेचा? ये है नुस्खे मुस्लिम, ये है मुसलमान के साथ खैर खानी। हजरत अब्दुल्ला अल बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने अपने गुलाम को भेजा, जाओ जाकर एक घोड़ा खरीद लाओ। उसने घोड़े से बात की 400 दिरहम में, घोड़े वाले को बुलाकर लाया, आओ मेरे मालिक के पास घोड़ा ले लो, घोड़े की कीमत तुमको दिला दूंगा, घोड़ा दे दो और घोड़े की कीमत ले लो। आका ने पूछा गुलाम से, कितने में मामला सौदा तय हुआ है? उसने कहा कि 400 दिनार। घोड़े पर नजर दौड़ाई, घोड़ा बड़ा ही उम्दा था। उन्होंने कहा, घोड़ा बेचने वाले से 500 दिरहम में दोगे? वो ताज्जुब से देखने लगा, 400 दिरहम में सौदा हो चुका है, लेकिन ये खरीदने वाला और 100 दिरहम बढ़ा रहा है। परेशानी में खामोश रहा, फिर और 100 दिरहम बढ़ाए, 500 में लोगे, 600 में लोगे, 700 में लोगे। हैरान और परेशान होकर उसने कहा कि ये तो 400 दिरहम में सौदा तय हुआ है, आप कीमत बढ़ाते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो, ये घोड़ा ऐसा है कि इसे 800 दिरहम में बेचा जा सकता है, इसलिए 800 दिरहम लो और ये घोड़ा देकर जाओ। 400 दिरहम कहाँ, 800 दिरहम कहाँ? ये है नुस्खे मुस्लिम, एक मुसलमान के साथ खैर खाई। आज मुसलमान चाहता है कि दूसरे का माल हड़प करें, उसको बोलते हैं यहाँ चांस में रहा तो कोई बिल्डिंग देखो, चांस में साइट देखो। यानी ये चाहता है कि अपने मुसलमान भाई की मजबूरी का फायदा उठाए। उसको यहाँ बोलते उर्दू में, यहाँ की उर्दू में बोलते हैं मरे सो मुर्दे का माल होना हो। ये हाल हमारा हो चुका है कि हम इंसान की, अपने भाई की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, करोड़ों की जमीन लाखों में लेने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसको पसंद नहीं करते। इस मजबूरी का फायदा उठाना अल्लाह ताला को किसी भी सूरत में पसंद नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मामलात को अच्छे बनाओ। मामलात को जब तक हम अच्छे नहीं बनाएंगे, अल्लाह ताला की नजर में महबूब नहीं बने। अल्लाह की नजर में सिर्फ इबादत नहीं, आपकी इबादतें आपके मुंह पर मार दी जाएंगी कल क़यामत के दिन।
معلوم ہے اتدرون من مفلس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کو معلوم ہے کہ کل مفلس قیامت کے دن کون ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا المفلس من لا دینار لہ ولا درہم، اے اللہ کے نبی مفلس تو وہ ہے جو دینار اور درہم جس کے پاس نہیں۔ جواب تو صحیح تھا، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار درہم نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا کہ نیکیوں کی بھرمار لے کر آئے گا، پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو تکلیف بھی پہنچائے گا، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں ہوں گے۔ قد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، پوری نیکیاں خالی ہو جائیں گی، گناہ اس کے اٹھا کر اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور اسے جہنم رسید کیا جائے گا۔ آپ کی نیکیاں آپ کے کام نہیں آئیں گی، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکات آپ کے کل قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گی، جبکہ ہمارے معاملات بندوں کے ساتھ اچھے نہ ہوں، ہماری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے معاملات ہمارے بھائیوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، کل قیامت کے دن ہماری توبہ بھی اللہ قبول کرنے والے نہیں۔ قرآن مجید کی وہ سورہ تحریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ نے کہا توبۃ نصوح کرو۔ توبۃ نصوح کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے توبۃ نصوح کسے بولتے ہیں، خالص توبہ کسے بولتے ہیں۔ خالص توبہ کے لیے 3 شرطیں مفسرین نے ذکر کی۔ ایک، گناہ کو ترک کرنے کا، گناہ کو چھوڑنا۔ گناہگار توبہ کر رہا ہے کہ آج میں شراب کو چھوڑ رہا ہوں، شراب نہیں پیوں گا، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، تو یہ عہد کرنا کہ آج وہ گناہ چھوڑے گا۔ گناہوں پر شرمندہ ہونا کہ اللہ میں نے اب تک یہ کام کر لیا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہونا کہ ہرگز میں اب شراب کے قریب نہیں جاؤں گا، تب چل کر اس کی توبہ خالص ہوگی۔ گناہ کو ترک کرنا، گناہوں پر شرمندگی اور آئندہ ہرگز نہ کرنے کا ارادہ کرنا، یہ توبۃ نصوح ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ادھر دعا بھی کرتے ہیں، ادھر گناہ بھی کرتے ہیں۔ آج کر لیں گے پھر معافی مانگ لیں گے، آج کر لیں گے معافی مانگ لیں گے، ایسا ہونے والا نہیں۔ اس کے بعد ایک اور شرط جو مفسرین نے لکھی ہے، وہ اصل میرے خطبے کا موضوع ہے کہ اگر توبہ کا تعلق، اس حق کا تعلق بندوں سے ہے، مثال کے طور پر اللہ سے آپ نے توبہ کر لی، معافی تلافی کر لی، وہ حق اللہ سے تعلق رکھتا تھا، اللہ معاف کر دیا۔ لیکن ایک حق وہ ہوتا ہے جس کا ہم نے بندوں سے ہوتا ہے کہ ہم نے مثال کے طور پر کسی کی زمین ہڑپ لی، اس کی زمین ہم نے ہڑپ لی، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اللہ کب معاف کریں گے؟ کب معاف کریں گے؟ توبہ کی شرط میں یہ ہے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، یعنی آئندہ کسی کی زمین نہیں ہڑپوں گا، جو ہڑپ لیا ہے وہ ہڑپ لیا ہے۔ چلے گی توبہ؟ نہیں چلے گی۔ اس لیے شرط یہ ہے کہ آدمی اس زمین والے صاحب زمین کے پاس پہنچے اور کہے کہ بھائی میں نے تمہاری زمین ناحق ہڑپ لی ہے، ناحق ہڑپ لی ہے، میں نے اللہ سے توبہ کی ہے اور یہ حق تمہارا ہے، یہ زمین تمہاری ہے، یہ زمین میری نہیں ہے، یہ زمین تم رکھ لو اور مجھے معاف کرو، تب چل کر اس کی توبہ خالص ہو۔ ادھر لوگوں کی زمینیں ہڑپتا جائے اور ادھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا جائے، ادھر لوگوں کا مال ناحق کھاتا جائے اور ادھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، تو قیامت کی صبح تک بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرنے والے نہیں۔ توبہ یہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، معاملات ہمارے ایسے ہونا چاہیے کہ ہماری توبہ بھی قبول ہو،
ہماری توبہ بھی اسی وقت قبول ہو سکتی ہے جبکہ ہم معاملات میں پکے اور سچے. آج سب سے بڑی مصیبت مسلمانوں کی یہی ہے کہ مسلمان دیکھنے میں ان کی زبانیں آپ دیکھو، ان کا لباس دیکھو، ان کے داڑیاں دیکھو، آپ دھوکہ کھا جائیں گے. پہلی صف میں نماز پڑھیں گے، لمبی لمبی داڑیاں رکھیں گے، لمبے لمبے جبے پہنیں گے، زبان سے ماشاء اللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ کی آواز نکلے گی، لیکن اندر سے اتنے دھوکے باز نکلیں گے، اتنے دھوکے باز. آپ کو نہیں سمجھ میں آتا. حج کی جو ٹراولز چلاتے ہیں، حج کے جو ٹراولز چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرانے کے نام پر کتنے پیسے آج نہیں لوٹے جا رہے ہیں. کتنے عمرہ کرنے والے پیسہ لے کر حاجیوں کا، عمرہ کرنے والوں کا لے کر بھاگ جا رہے ہیں، کیسے ڈبو رہے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ تو میرے محترم دوستو، دین کے نام پر لوٹا جا رہا ہے. آج دین کے نام پر لوٹا جا رہا ہے. ایسی صورت میں ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ حضرت عمر کا وہ معیار یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک آدمی کو گھس کے نہیں دیکھتے اس وقت تک اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. جیسا کہ میں نے ابھی خطبے کے شروع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معیار دیا تھا انسان کو جانچنے کا، وہ جب تک نہیں ہوتا تب تک آدمی دھوکہ کھاتے رہتے. اس لیے معاملات کی اہمیت کو سمجھیے. معاملات بہت سارے امور میں ہیں. ہمارے اولاد کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسے ہونا چاہیے، ہماری بیوی کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارے پڑوسی کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، مسجد کے ذمہ داروں سے ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. انہی معاملات سے انسان جو ہے پہچانا جاتا ہے. انہی معاملات کو اچھا بنانے سے انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اچھا بنتا ہے اور انسانوں کی نظر میں بھی اچھا بنتا ہے. صرف نماز پڑھ لینے سے، صرف روزہ رکھ لینے سے یہ دینداری بننے والی نہیں ہے جب تک کہ انسان معاملات کے اندر پکا اور سچا نہیں. اس لیے معاملات کے اندر پکا بننے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق، اپنے معاملات کو بھی سدھارنے کی اللہ ہم سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے. دھوکہ دہی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے نقصان کو، ایک دوسرے کے فائدے کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.